حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. پچھلے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت، حج کے مختلف احکامات اور حج کے متعلق مختلف تفصیلات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حج ہی کے احکامات کو بیان فرمایا. کہا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے یہ مختص مہینوں کے اندر ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو شخص ان میں اپنے آپ پر حج فرض کر لے، ضروری کر لے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ اپنی بیوی سے میل جول رکھے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ ہی حج کے دوران جگ و جدال یا لڑائی جھگڑا کرے. یہ فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ جو کچھ بھی تم نیک اور خیر کا کام کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ توشہ باندھ لو اور یقین جان لو کہ بہترین توشہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم مجھ سے ہی ڈرا کرو. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ حج کے چند مخصوص مہینے ہیں کہ جس کو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ حج کے مہینے، حج کے ایام کہلاتے ہیں. ویسے تو عمرے کی کوئی وقت، کوئی مدت، کوئی مہینہ یا کوئی دن عمرے کے لیے مقرر نہیں. سال کے کسی بھی دن کے اندر عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے جو مہینے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو مخصوص کر رکھے ہیں. انہی مہینوں کے اندر حج کے جو مہینے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، انہی مہینوں کے اندر حج کے نیت سے احرام باندھا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی حج کا ارادہ کر لے، حج کی نیت سے احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد اس حاجی پر یہ لازم ہے کہ وہ نہ اپنی بیوی سے کسی قسم کا میل جول رکھے، ازدواجی تعلقات قائم نہ رکھے، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کا کوئی کاروبار کرے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ حج کا احرام باندھنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کی، ان پابندیوں کی اس کی دیکھ بھال کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی حج کی نیت کرتا ہے، حج کی نیت سے نکلتا ہے اور حج کے دوران نہ اپنی بیوی سے میل جول رکھتا ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اور نہ کوئی جنگ و جدال کرتا ہے، جب وہ حج سے لوٹتا ہے تو اس طریقے سے لوٹتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے کہ گویا ابھی اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. جیسا ایک نومولود بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہو، اپنی گناہوں سے، معصیت سے جس طریقے سے معصوم ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف حج کرنے والا حاجی بھی اسی طریقے سے گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے حج کے بعد. اسی کو حج مبرور کہا گیا. پھر فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو کچھ بھی تم نیکی اور خیر کا کام کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو بخوبی جانتا ہے. پھر کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
حج کے دوران جب حج کے لیے نکلو، حج کا ارادہ کرو، تو حج کے سفر کے لیے اپنے زاد راہ توشہ بھی اختیار کر لو، توشہ بھی تیار کر کے رکھو۔ پھر فرمایا کہ بہترین توشہ تو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، یعنی حج اس آدمی کے لیے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس زاد راہ بھی ہو اور توشہ بھی ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال، اتنا اسباب، اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر حج کرنے کی نیت سے جب نکلا تو حج مکمل کر لے گا، دوران سفر اپنے اخراجات اٹھائے گا، کھانے پینے کا تمام خرچہ اٹھائے گا، اور اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے گھر والے بھی اچھے طریقے سے کھا پی کر زندگی بسر کر سکیں گے، اسی پر حج اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ لہٰذا حج کے سفر کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کا سامان مہیا کر لینا اور اس کی تیاری کر لینا یہ بھی حاجی کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ، جیسا کہ آج کل ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک حاجی جو انڈیا سے، کیرلا سے نکلا ہوا ہے، پیدل حج کے لیے نکلا ہوا ہے، ساری دنیا میں اس کے چرچے ہیں، نہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسباب نظر آتا ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء اس کے پاس نظر آتی ہے، جہاں کسی شہر سے گزرتا ہے لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا مجمع اس کے پیچھے لگ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں نے اپنے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھ لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے معاملے میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کا ظلم اور ستم کرنے کا کسی آدمی کے اوپر، کسی مسلمان پر، کسی مومن پر ایسا ظلم و ستم کسی پر فرض نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جو وسائل حج کے لیے مہیا ہیں، جو سہولتیں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے طور پر انسان کو دے رکھی ہیں، ایمان والوں کے لیے چاہیے کہ ان سہولتوں کو استعمال کریں اور ان سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے حج بیت اللہ کا ارادہ کریں۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل مندو تم مجھ سے ہی ڈرو اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو کہ جیسے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے حج کے دوران تجارت اور بزنس کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی۔ فرمایا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دوران حج، سفر کے حج کے دوران، اور چاہے وہ حاجی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا کاروبار، بزنس، چھوٹا موٹا جو بھی تجارت ہے وہ دوران حج کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب عرفات کے میدان میں ٹھہر جاؤ، حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج علی عرفہ، کہ الحج علی عرفہ، حج جو ہے وہ قیام وقوف عرفہ ہی کا نام ہے۔ وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے اہم ترین رکن بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ جب عرفے سے نکلو، میدان عرفہ سے نکلو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس آ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، یعنی پورا دن مغرب کے وقت تک عرفات کے میدان میں حاجی کو ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد اذان مغرب سے پہلے ہی مزدلفہ کی طرف حاجیوں کو لوٹ کر جانا ہے، اور مزدلفہ ہی کو اللہ رب العالمین نے مشعر حرام سے نام سے تعبیر کیا۔ مشعر حرام سے مراد جو ہے یہ مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ میں حاجی آئیں گے، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے، اور عشاء کی نماز کو قصر کر کے پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو حاجی عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ میں آ کر پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس مزدلفہ کے میدان میں آ کر حاجیوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان فرمائیں۔ اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت کا اور اللہ رب العالمین کی رہنمائی کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے یہ بات بھی ایمان والوں کو یاد دلائی کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اس سے پہلے تم لوگ راہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔
گمراہ چیزوں کو، گمراہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف رہنمائی کی اور نبی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا۔ پھر فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم اسی جگہ سے لوٹو کہ جس جگہ سے دوسرے لوگ بھی لوٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسلام سے پہلے مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، اور حج میں وہ لوگ میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے، عرفات تک جانے کے بجائے صرف مزدلفہ تک جاتے تھے، اور مزدلفہ سے دوبارہ مکے کو واپس لوٹ کر چلے جاتے تھے، کیونکہ مزدلفہ کا جو علاقہ ہے وہ حرم کے اندر داخل ہے، اور عرفات کا میدان عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہے۔ تو کفار و مشرکین جو ہے وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ جاتے تھے، مزدلفہ ہی سے لوٹ کر دوبارہ مکے کو واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر نکیر کی اور کہا کہ دوسرے لوگ ایمان والے جس طریقے سے میدان عرفات تک جاتے ہیں تم بھی میدان عرفات تک جاؤ اور وہیں سے لوٹ کر آیا کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ واستغفروا اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے استغفار کرو، توبہ کرو، یقیناً اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے تمام مناسک کو، حج کے تمام ارکان کو ادا کر لو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو جس طریقے سے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو اور اس سے بھی زیادہ ذکر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین تو ہم کو دنیا ہی عطا کر۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین جو ہے حج کی ادائیگی کے بعد، حج کے جو تمام ارکان ادا کرنے ہیں وہ تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد کفار و مشرکین مکے کے قریش کے لوگ کیا کرتے تھے کہ مینا کے میدان میں ٹھہرتے تھے، مینا کے میدان میں وہ قیام کرتے تھے اور میدان کے اندر مینا میں اپنے باپ داداؤں کے کارناموں کو ذکر کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ان کے باپ دادا کے کارنامے تھے ان کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان کیا، یہ تنبیہ کی کہ جس طریقے سے کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، اپنے باپ داداؤں کے کارناموں کو یاد کرتے ہو، تم مینا کے اندر ٹھہر کر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کیا کرو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا تم ذکر کیا کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کو طلب کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے اندر صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت کا کوئی حصہ ان لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک اور گروہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہم کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھ۔ اللہ نے کہا کہ انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر بھی بھلائی اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایمان والوں کی خاص دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور یہ دعا بڑی جامع ترین دعا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو علاقہ ہے جس کو جب طواف کرتے ہیں، جب اس کے چکر لگاتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی جامع ترین دعا ہے، اس دعا کے اندر بہت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی۔ جو ایک آدمی، ایک بندہ اپنی زبان سے جتنی بھی بھلائیاں مانگ سکتا ہے وہ تمام بھلائیاں اس دعا کے اندر آ گئی۔
اور وہ بھلائیاں بھی اس دعا کے اندر شامل ہو گئی کہ جو بندہ اپنی زبان سے مانگ نہیں سکتا، جو چیز ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، جو خیر کی باتیں ہمارے دماغوں میں نہیں ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا کرے گا جو اس دعا سے اللہ رب العالمین سے مانگے گا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی تو ہم کو بھلائی دے اور آخرت کے اندر بھی تو ہم کو بھلائی دے۔ تو دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی بھلائیاں اور خوبیاں اس دعا کے اندر شامل ہے، لہٰذا کثرت سے اس دعا کا بھی ورد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس دعا کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔